بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عرب کے ایک شہر میں مشہور پاگل خانہ ہے اور بڑا مشہور شہر ہے. ڈاکٹر عبدالرحمن العریفی اس شہر کسی بیان کے لیے گئے تو وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بیان کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ آپ کہاں جانا کہیں گھومنا پسند کریں. تو میں نے کہا بھائی پاگل خانے مجھے دکھا دو. تو وہ ہنسنے لگا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے. تو کہنے لگی کہ عبرت کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو کہنے کہ وہاں میں پہنچا, وہاں کے کنسلٹنٹ نے مجھے وزٹ کرایا. تو کہہ رہے وہاں دیکھا میں نے 10-12 کمرے بنے ہوئے لائن سے, اور عجیب عجیب آوازیں آ رہی ہیں. کچھ شور مچانے کی آوازیں آ رہی ہیں, مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. کہ دائیں طرف میں نے ایک کمرے میں جھانکا تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھتا ہوں کہ 7-8 بیڈ لگے ہیں, اس میں سے ایک پر ایک شخص اوندھے منہ پڑا الٹا لیٹا ہوا ہے, اور جو ہے کانپ رہا ہے بری طرح. تو کہہ رہے میں نے پوچھا وہاں پہ ڈاکٹر سے کہ کیا حالت ہے اس کی, کیا ہے, کس کنڈیشن میں. نے فرمایا کہ اس کو ہر 5-6 گھنٹے بعد مرگی کا دورہ پڑتا ہے, اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے. اور تو کہہ رہے میں نے پوچھا کہ اس کی حالت کب سے ہے. تو کہہ رہے ڈاکٹر نے بتایا اس کی حالت پچھلے 10 سال سے ہے. 10 سال سے وہ اس حالت میں ہے کہ ہر 5-6 گھنٹے بعد اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے. اس کا علاج جب ناممکن ہو گیا تو اس کو اس طرح کمرے میں لا کے بند کر دیا. استغفر اللہ. تو کہہ رہے پھر میں چند قدم آگے گیا تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے ایک کھڑکی سے جھانک رہا ہے اور عجیب و غریب قسم کے اشارے کر رہے ہیں, نہ سمجھ میں آنے والے وہ اشارے کرتے ہیں. تو کہہ رہے میں نے کمرے میں جھانکا تو میں نے دیکھا ایک عجیب چیز کہ زمین فرش پر اور دیواروں کا کلر جو ہے نا ڈارک گرین کلر کا سا ہے. تو کہہ رہے میں ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ کون ہے. ڈاکٹر کہنے لگے یہ پاگل ہے. کہہ رہے وہ تو مجھے پتہ ہے, عقل مند ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا, کیا کنڈیشن ہے اس کی, کیوں ہے اس حال میں. تو کہتے ہیں کہ اس آدمی کی حالت ہے کہ اس شخص کو جب بھی دیوار نظر آتی ہے تو یہ پاگل ہو جاتا ہے, یہ ایک دم سے ریئیکٹ کرتا ہے اور اپنا سر, ہاتھ, پیر, مکے بری طریقے سے دیوار سے ٹکرانے لگتا ہے. کہ کئی بار یہ اپنے ہاتھ توڑوا چکا ہے, اپنی انگلیاں توڑوا چکا ہے, اپنا سر اس کا پھٹ چکا ہے. کہہ رہے ہیں ہم اس کا علاج نہیں کر سکے, اس لیے اس کو کمرے میں بند کر دیا ہے. اس کے زمین پر, اس کے دیواروں پر فوم لگا دیا ہے ہم نے, تاکہ یہ اپنا جو ہے اپنا غصہ اس پر نکالتا رہے, اپنی بڑاس اس پر نکالتا رہے. استغفر اللہ. تو کہ وہ بتانے لگے کہ ہم لوگ وہاں پر وہ دعا پڑھنے لگے, الحمدللہ الذی عافانی عافانا مما ابتلاک بہ وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ وہ دعا ہے, بڑی بہترین دعا ہے. یہ آپ بھی لازمی یاد کیجیے گا اس کو سرچ کر کے, کہ اگر کسی پریشان حال کو یا کسی بیمار کو دیکھ کے پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی, اس بیماری سے بچا لیتا ہے. کیونکہ یہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا جس حال میں اس کو رکھا ہے اس سے, اور ہمیں کئی لوگوں کو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, تو اللہ کا شکر ہے. تو شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم آگے کمروں کی طرف گئے تو ایک کمرے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیڈ نہیں تھا, اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں تقریباً 30 کے قریب آدمی تھے, ہر بندہ اپنے حال میں. کوئی رو رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, کوئی گانے گا رہا ہے, کوئی ناچ رہا ہے, کوئی اذانیں دے رہا ہے. کہہ رہے کہ ان میں سے 3 آدمیوں کو کرسیوں سے باندھ رکھا تھا. تو کہہ رہے کہ ہم نے پوچھا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے. تو بتایا کہ یہ 3 آدمی جو ہیں ان کو کھولا جائے نا تو ان کے سامنے جو چیز آتی ہے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے سامنے جو چیز توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں, کھڑکیاں توڑ دیتے ہیں, دروازے توڑ دیتے ہیں, بجلی کی کوئی چیز آ جاتی ہے اس کو توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں. تو کہ ان کا بڑا برا حال ہے. تو ہم اس وجہ سے ان کو صبح سے شام تک اس طرح باندھ کے رکھتے ہیں. اگر میں نے پوچھا کہ ان کی حالت کب سے ہے, فرمایا کہ ایک شخص تو اس میں سے نیا آیا ہے. تو یہ نیا شخص جو ہے تقریباً اس کو 5 سال ہو گئے, دوسرے شخص کو 7 سال ہو گئے, تیسرے شخص کو 10 سال ہو گئے اس حالت میں. تصور کریں کہ 10 سال سے ایک شخص صبح شام باندھا گیا ہے, اس کو اسی حالت میں رکھا جاتا ہے. اس کی یہ کنڈیشن ہے, ہر چیز توڑ پھوڑ کرتا ہے. 10 سال. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے آگے گئے, جا کے ایک کمرہ دیکھا. تو کہہ رہے وہاں سے اچھا مجھے لگا کہ وہاں بھی شور شرابی کس طرح کی آواز آئیں گی, لیکن وہاں پہ سناٹا تھا. اس کمرے میں جو ہے کئی بیڈ پڑے تھے. ایک شخص کونے میں بیٹھا ہوا تھا. وہ شخص کی عمر کیا ہوگی کہ اس کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے. کہہ رہے لیکن افسوس کہ وہ شخص بالکل بے لباس تھا, جسم پہ کوئی ایک بھی کپڑے کا ٹکڑا نہیں تھا.
تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یہ کس حال میں، اس کا یہ حال کیسے؟ تو بتایا کہ اس کی عمر 50 سے اوپر ہے، تقریباً 50 سے اوپر ہے، اور جو ہے بتاتے ہیں کہ اس کو ہم نے جب بھی کپڑے پہناتے ہیں یہ اپنے کپڑے پھاڑ کے نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو 10 دن میں 10 دفعہ 10 جوڑے چینج کرائے، لیکن اس نے ہمیشہ یہ کہ کپڑے پھاڑے اور کر دیں۔ کہ تب سے لے کے یہ اب تک جو ہے بے لباس ہے، یہ اپنے کے جسم پہ ایک چیتڑا بھی برداشت نہیں کرتا، اور یہ اس طرح بے لباس پڑا۔ تو میرے بھائیوں، یہ عبرت کا مقام ہے، یہ تو ایک پڑھ کے واقعی اندازہ ہو رہا ہے، اور واقعی حقیقت میں بھی پاکستان میں بھی کئی اس طرح کے کیسز ہیں۔ آپ سائیکولوجیکل ہاسپٹل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ جس حال میں بھی ہیں۔ شاید آپ کے پاس کھانے کے لیے 3 روٹیاں نہ ہو، 2 ہوں یا 1 روٹی ہو، یا شاید آپ کے پاس جو ہے رہنے کے لیے بنگلہ نہیں ہو، ایک چھوٹا مکان ہو، یا شاید آپ کے پاس کوئی بڑی سواری نہ ہو، آپ کے پاس سائیکل ہو، لیکن آپ کے پاس اگر صحت ہے، آپ کے پاس عقل ہے، آپ کے پاس شعور ہے، تو آپ اس پہ صبح شام اللہ کا شکر ادا کریں تو وہ بھی کم ہے۔ کتنی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، بے تحاشا نعمتیں اوپر سے لے کے نیچے تک۔ اور ہمارے صبح شام کے معاملات دیکھیں تو کتنی، اس وقت بھی، یہ کتاب کئی سالوں پہلے لکھی گئی تھی، لیکن اس وقت بھی ہمارے ملک میں ہی کئی لوگ اس طرح کی حالت میں موجود ہیں۔ اب تصور کریں، ساری کوئی پسند کرے گا کہ کئی سالوں سے بے لباس پڑا رہے، کوئی اس کو دیکھے؟ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے والا بنا دے، ہم سب کو اپنی رضا پہ راضی رہنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔